Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان اسپیشل کی آج یا رمضان کی تاخیراتوں کی آخری عشرے کی تاخیراتوں کی آج آخری رات 29ویں شب درس ہے جس کے اندر سلسلہ چل رہا تھا ٹیلز آف دی پروفٹس، انبیاء کے واقعات کا پچھلے سال سے، اور اس میں اس مرتبہ یہ 5th انسٹالمنٹ ہے، 5ویں قسط ہے حضرت نوح کے واقعے کی. لیکن حضرت نوح کا اس ملک سے بھی خصوصی تعلق ہے. حضرت نوح عالمگیر نبی تھے، یونیورسل، تو بڑی اہمیت ہو جاتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پر غور کرنے کی آج کے کنٹیکسٹ میں. ٹیلز آف دی پروفٹ، نبیوں کے واقعات حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چل رہے ہیں، اور آج اس کی آخری انسٹالمنٹ ہے، آخری قسط. سیلاب شروع ہو چکا تھا، ہم جہاں تک پہنچے تھے اس واقعے کی کڑیوں کے اندر. عذاب کی ابتدا ہو گئی تھی، تنور سے ہوئی تھی. یہی ہندوستان کے اندر کیرلا ضلع کے اندر، ملاپورم ضلع میں، کیرلا کے اندر، کیرلا اسٹیٹ کے اندر ملاپورم ضلع کے اندر وہ تنور ہے جہاں سے سیلاب شروع ہوا. قرآن کہتا ہے ہمارا امر آ پہنچا، سورہ ہود کی آیت نمبر 40. حتی اذا جاء امرنا، اس سے پہلے تو کشتی بنا رہے تھے نا، اب ہمارا امر آ چکا. وہ جو پلاننگ تھی وہ اب سامنے ایمبوڈیڈ ہو گئی، وہ سامنے اپیئر ہو گئی. وفارت تنور، تنور ابل پڑا. قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے کہا اس میں سوار کر لو ہر طرح کے جوڑے جانوروں کے. واہلکا، اپنے گھر والوں کو ماننے والوں کو، وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں. الا من سبق علیہ القول، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ فیصلہ اللہ کا ہو چکا ہے ان کے علاوہ. ومن آمن، اور جتنے ایمان لانے والے ہیں انہیں اس پر سوار کر لو. وما آمن معہ الا قلیل، اور ایمان لانے والے بہت تھوڑے سے تھے. پچھلی بار اس آیت کا حوالہ آیا تھا. وقال ارکبوا، اگلی آیت ہے آیت نمبر 41 سورہ ہود کی. ہم نے کہا سوار ہو جاؤ فیہا، اس کے اندر کشتی میں. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے یہ جاری ہوگی، اس کا چلنا ہوگا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہوگا. ان ربی لغفور الرحیم، اور بے شک میرا رب غفور ہے، مغفرت فرمانے والا، بہت مغفرت فرمانے والا. غفور یعنی غلطیوں کو ڈھک دینے والا. غلطیوں، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی، کوئی سہو ہو گیا ہے، انجانے میں غلطیاں ہو گئی ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو گئی، ان کے برے انجام سے بچا لینے والا جب غلطی ہی ڈھک دی. جیسے کسی ٹیکسیشن کے آفس کے اندر، انکم ٹیکس آفس میں، سیلز ٹیکس آفس میں جو فائلز لے کر جائیں اور وہ ایک طرف رکھواتے آفیسر فائل کو بند کر دیا، تو پیجز کچھ بند کر دیے، اب اس کے ریپرکشن سامنے نہیں آئیں گے. یہ مغفرت ہے. اور رحیم، رحمت کا وہ انداز ہے جس کی وجہ سے اچھے اعمال کا بدلہ بعد کو ملتا ہے، اچھا انجام سامنے آتا ہے. غلطیوں کے برے انجام سے بچ جائے، اور جتنے اچھے اعمال ہیں کریٹو، ان کا نتیجہ سامنے آ جائے. یہ ہے غفور الرحیم، جس کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کی جن صفات کی وجہ سے. تو کہا کہ اب اس میں سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اسے پڑھنے میں بڑی، حافظ تو جانتے ہیں لیکن باقی لوگوں کو بہت دقت ہوتی ہے اس لفظ کو. مجریہا، پورے قرآن شریف میں یہ پروننسیشن اور کہیں نہیں ہے، صرف یہاں پر ہے. جب صرف یہاں پر ہے تو
لکھا کیسے جائے اسے عربی کے اندر؟ اس لیے کہ رے کے بعد جب یہ لکھا جاتا ہے تو ری پڑھا جاتا ہے اسے عربی میں، رے نہیں پڑھا جاتا۔ اردو میں تو بڑی یہ بھی ہوتی ہے، چھوٹی یہ بھی ری اور رے، ہندی میں بھی ہوتی ہے۔ عربی کے اندر کسی چیز کے بعد یہ آ رہی ہے تو وہ زیر کے ساتھ میں مجریحہ پڑھا جائے گا، تو اس پر لوگ یہ سے لکھتے ہیں، کھڑا الف بھی لگا دیتے ہیں، تو بہت سے لوگ مجراحہ پڑھتے ہیں جب کھڑا الف لگ گیا۔ تو پورے قرآن میں یہ پروننسیشن صرف یہیں پر ہے، اے کا، تو اس لیے اسے یاد رکھیے گا، مجریحہ و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا جاری ہونا اور اللہ کے نام سے، اسی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہوگا، اسی کے نام سے یعنی اسی کے قانون کے مطابق، اسی کی مشیت کے مطابق، جیسا وہ چاہے گا۔ اسے یاد کر لیجئے گا، چند الفاظ ہیں یہ، اگر ورڈز گنے تو 4 ورڈز ہیں یہ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور یہ بھی ساتھ میں ہو تو اور اچھا ہے، ان ربی لغفور الرحیم۔ سواری پر سوار ہونے کی بڑی اہم دعا ہے جو قرآن نے بتا دی، یہ بڑا خطرناک موقع ہے۔ آپ کہیں کسی گاڑی پر، کسی کار پر جاتے ہیں، کسی بائک پر جاتے ہیں، کسی بس پر سوار، ٹرین پر، پلین میں جاتے ہیں، زیادہ تر عام طور سے سارے مسافر سیٹسفائیڈ اور مطمئن ہوتے ہیں۔ بہت لاکھوں میں ایک کیس ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اچانک خطرہ آ گیا سامنے۔ یہاں خطرے موجود ہیں سامنے، خطروں میں گھرے ہوئے جس وقت نکلے چاروں طرف، اور وہ خطرات ایسے ہیں، ابھی تو یہاں پر بھی وہ سائیکلون آیا ہوا ہے نا، جن ایریاز کے اندر آیا سب اجڑ گئے پورے، بچا ہی نہیں کوئی گھر نہیں بچا، لوگ تو زیادہ تر ایویکیشن ہو گیا تھا ان کا، لیکن ہر چیز کو اڑا لے گئی وہ آندھی۔ وہ سیلاب بھی ایسا تھا کہ دنیا میں سب کچھ لے گیا بہا کر، اس سیلاب کے اندر نکل رہے ہیں، اسٹارٹنگ ہی اس کے اندر ہو رہی کہ صرف خطرے نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے بھیانک ایک سیلاب ہے جس کے اندر روانہ ہونے والے ہیں، اور وہاں یہ پڑھ کر سوار ہوئے تھے، اور یہ اللہ نے کہا تھا کہ اس طریقے سے یہ پڑھ کر سوار ہونا، یہ ریکمنڈیشن اللہ کی تھی۔ تو یہ بتا دیا قرآن نے، یہ دعا ضرور سواری پر سوار ہوتے ہیں، وہ تو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے، پڑھتی ہوں گی، حدیث میں ہے چونکہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ اس کو ضرور، یہ تو 4 ہی الفاظ ہیں، ابھی یاد ہو جائیں گے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اسے ضرور پڑھ لیا کرے۔ میرا تجربہ ہے کم از کم 2 مرتبہ کا، معمولی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا ہے۔ راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، اتنا تھا کہ آگے پیٹرول پمپ تک بھی وہ نہیں پہنچتی، تقریباً یقینی سا تھا، اور میں نے چونکہ یہ پڑھ لیا تھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجھے ذہن میں یہ رہا کہ دعا پڑھی ہوئی، دعا پڑھ کے جان بوجھ کے بغیر پیٹرول کے مت نکل جائیے گا، لیکن ہو گئی غلطی اور ایسا آ گیا سامنے اور گاڑی نہیں رکی، اور 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ لازماً رک جانا چاہیے تھا اور ہم نہیں رکے۔ اتنا تجربہ میرا ہے، اور بہرحال یہ تو اللہ نے بتایا کہ طوفانوں میں نکلتے وقت بھی اگر سواری پر سوار ہو تو اس دعا کو پڑھ لیں، اور اتنا اور بڑھا لیں گے ساتھ میں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، ان ربی لغفور الرحیم، یہ 4 الفاظ اور ہیں، 4 ورڈز۔ حضرت نوح سے کہا کہ اب اس پر سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اب یہ جاری ہوگی، یہ تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں، کہاں لے جائے گی یہ بھی تم نہیں جانتے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں جا کے ٹھہرے گی۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو لوگ اس کے اندر سوار ہیں تمہارے ساتھی، ان کی کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی غلطیوں کے برے ریزلٹس سے ہم بچا لیں گے، اور ان کی جو نیکیاں ہیں اس کا صلہ دیں گے آگے، یہ رحیم کا مطلب۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، آیت نمبر 42 سورہ ہود کی۔ اب وہ کشتی جو لے کر جا رہی تھی، وہ جن موجوں کے اندر، جن لہروں کے اندر لے کے جا رہی تھی، وہ پہاڑ کی طرح کی لہریں تھیں، جیسے پہاڑ ہو، یہ سمندر کے خالی ایسی کرسٹ نہیں تھے، یہ بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں جہاں آتے ہیں تو، جسے جوار بھاٹا کہتے ہیں، اس کے اندر سے جو مد و جزر جو مد آتا ہے،
لیکن یہ جو تھی موج یہ تو ہر اس کے اندر ویو جو آتی تھی وہ پہاڑ کی طرح ہوتی تھی. وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. کشتی پر کہا تھا کہ بٹھا لو اپنے گھر والوں کو. یہ ایک بیٹا نہیں آیا. ایسے تھوڑی کہ اسی وقت نہیں آیا. ایسا تو ممکن نہیں کہ جب سب سے بھیانک موقع ہو اور وہ جانتا ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق یہ کشتی اتنے دنوں سے بنا رہے تھے. اب وہ سیلاب آ گیا. پہلے تو لوگ ہنس رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب بات بالکل واضح ہو گئی اور اللہ کے رسول تھے. کیوں نہیں آ کے بیٹھے گا؟ اس وقت تو اگر نافرمان ہوگا تو بھی آ کے بیٹھ جائے گا. کہ اس وقت تو فوراً تھوڑی بہت نافرمانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی سب بھول جاتا ہے. اس وقت دعائیں کرتا ہوا آ جاتا ہے انسان اور نبی کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آ جاتا, رسول کے ساتھ اپنے والد کے پاس. کیوں نہیں آیا؟ ایسا نہیں کہ اس وقت نافرمانی کر رہا تھا, تو شروع سے یہ بالکل کلیئر ہے اس سے یہ بات. ان لوگوں میں سے تھا جو ایمان نہیں لایا تھا. اپنی فیملی کے اندر, رسول کی فیملی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی ہوگی, کتنی محبت سے بچپن سے تربیت کی ہوگی. ان کی تربیت میں کمی تھوڑی ہوگی. لیکن ہوتے ہیں انسان بگڑ جاتے ہیں. اور جو ان لوگوں کے یہاں جہاں تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا, بڑے بڑے ایسے لوگ نکل آتے ہیں کہ ان کے اوپر رشک آئے. پکارا انہوں نے, پھر بھی محبت تھی اور اللہ نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو چڑھا لو. آگے آئے تاری اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ بھی تھا کہ تمہارے گھر والے بچیں گے. تو پکارا حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ ابھی لوگ کشتی میں سوار ہو رہے تھے اور وہ کنارے پر تھا. ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. اب یہ انکار کرنے والے اس وقت بھی یہ جو اتنے دنوں سے مذاق اڑا رہے تھے اور انکار کر رہے تھے اور چیلنج کر رہے تھے کہ عذاب لا کر دکھاؤ, وقت آ گیا ہے ان لوگوں کے ساتھ مت شامل. یہ آخری مرتبہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا. کہتے رہے ہوں گے ہمیشہ زندگی بھر. اور زندگی بھر کا مطلب کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ٹوٹل تھی. اور بائبل کی روایات کے مطابق 600 سال کے تھے اس وقت جب وہ سیلاب آیا. لڑکا بھی سینکڑوں سال کا ہوگا. کتنے عرصے سے نافرمانی کر رہا ہوگا. اب یہ آخری دفعہ پھر حضرت نوح نے کہا کہ اب آ جاؤ. قال سآوی الی جبل, کہنے لگا کہ میں پہاڑ کے اوپر کسی اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا. سیلاب ہی تو ہے نا, پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا. آپ کا سہارا نہیں چاہیے. یہ کشتی تو کہیں لہروں کے اندر ڈوب جائے, میں بچ جاؤں گا. یاسمونی من الماء, وہ پانی سے مجھے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کا امر آ گیا ہے, اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا. آپ کوئی نہیں بچے گا آج اللہ کے امر سے. بڑے بڑے وسائل والے بڑے بڑے سائنٹسٹ فیل ہو گئے. کتنے منسٹرز جو ہیں وہ گزر گئے. جو اس وقت جو سیلاب آیا ہے اس کے اندر, اس وقت جو وبا آئی اس کے اندر, اور سب مجبور ایک انویزیبل اتنی باریک دشمن سے, جو مینسکیول بھی نہیں کہہ سکتے, جو نظر نہیں آتا, اور کوئی بچ نہیں سکتا جب اللہ کا امر آ گیا تھا. یہ تمہاری بچنے کی ترکیب میں تمہیں نہیں بچا سکیں گی. آج کوئی نہیں بچے گا اللہ کے امر سے. اللہ امر رحم, سوائے اس کے اوپر جن پر اللہ کی رحمت ہو یا اللہ رحم فرمائے, اس کے علاوہ آج کوئی نہیں بچے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, اور ان کے درمیان میں ایک موج آ گئی, اور پھر اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھا یا نہیں چڑھا یہ تفصیل نہیں ہے کسی, یا اسی میں بہہ گیا, بات کو بہہ گیا ہوگا. پانی تو اونچا ہوتا چلا گیا, موجیں اور اونچی ہوتی چلی گئی تھی. ابھی بات اتنی ہوئی تھی کہ ان کے درمیان میں ایک موج آ گئی, یہ کمیونیکیشن بریک ہو گیا, وہ ختم ہو گیا.
وہ بیٹا ڈوب گیا۔ نیکسٹ آیت 44 سورہ ہود ہی چل رہی ہے۔ وقیلا، اور پھر اس کے بعد کتنے عرصے وہ جاری رہا، کتنے عرصے کشتی چلتی رہی، قرآن نے نہیں بتایا۔ یہ بھی بائبل کے اندر ہے کہ 40 روز تک ایسا ہوتا رہا، 40 دن، 4-5 روز بارش ہوتی رہتی ہے تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، زندگی درہم برہم ہو جاتی ہے۔ وہ جو ورلڈ وائڈ فلڈز تھے وہاں بارش بھی 40 دن ہوتی رہی، پانی سی لیول بھی بڑھتا رہا، اس کی سورسز جو کچھ بھی ہے، اور پھر اللہ کا حکم آیا یا ارض و اے زمین اب اپنا پانی پی لے، اور اے آسمان اقلعی رک جاؤ، بارش برسانا روکو، وغیض الماء وقضی الامر، پانی سکھا دیا گیا اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا امر جو ہے وہ پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں بڑا وقت آیا، یہ جو 4 فقروں کے اندر کہہ دیا ہے بہت لمبا وقت ہے، کتنے دنوں میں زمین سوکھی ہوگی، اس کو چند الفاظ کے اندر کہہ دیا، اس کی ڈیٹیل کے اندر قرآن نہیں جاتا کہ الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ بارش بھی رکی اور پانی جو نیچے سے آ رہا تھا، زمین کی طرف سے آ رہا تھا، زمین پر اس کی سورس تھی پانی آنے کی، وہ بھی رک گئی۔ پھر اس کے بعد بڑا وقت لگا ہوگا لینڈ کو ڈرائی ہونے میں، اب سب کچھ، اب وہ جانے کے بعد وہ اللہ کا فیصلہ، جو اللہ کا پروگرام تھا وہ پورا ہوا اس وقت کے لیے۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رکی۔ وقیلا، اور کہا گیا بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ دور ہو گئی، بہت یعنی رحمت سے بڑی دور وہ قوم، وہ لوگ، وہ گروہ، وہ لوگ جو ظالم تھے۔ یہ کہا گیا جو ہے کہ یہ مطلب نہیں کوئی آواز آتی ہے، کسی نے کہا، اللہ نے کہا، فرشتوں نے کہا، یہ زبان قرآن کے اندر استعمال ہوتی ہے، اسے زبان حال کہتے ہیں۔ یہ ایک لٹریری کلام کے اندر ہوتا ہے، سچویشن کو لینگویج دے دی جاتی ہے، سرکمسٹانسز کو، حالات کو زبان دے دی جاتی ہے، جیسے در و دیوار پکار ہوتے، کوئی دیواریں نہیں پکارتی کہیں۔ کہا گیا کا مطلب پھر یہ ہوا، یہ اللہ کا فیصلہ ایسے امپلیمنٹ ہوا، اور زمین بھی ڈرائی ہوئی، اور اس کے بعد کشتی جو تھی وہ جودی کے اوپر رکی، اور یہ بھی حالات کا فیصلہ تھا، زبان حال پکار کر کہہ رہی تھی کہ اب ظالموں سے یہ زمین پاک ہو گئی، ان سے رحمت دور ہو گئی، اور ان پر سب پر پھٹکار۔ دیکھیں، یہ جودی کے نام سے یہ میپ ہے، جودی کے نام سے جو جگہ مشہور ہے وہ ماؤنٹ جودی کے نام سے، اس کا اصل نام ہے کودی داغی۔ یہ سیریا، عراق اور ٹرکی جہاں پر ملتے ہیں جنکشن میں، اس میں ٹرکی ہے، اردو میں ترکی کہتے ہیں، تو یہ ٹرکی کی سائڈ میں اس جنکشن کے اوپر ہے۔ وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہاں بہت بڑا چرچ بھی ہے، زائرین جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ طرح طرح کی سٹوریز بہت پھیلی کہ حضرت نوح کی کشتی دیکھی گئی، بہت قصے، کسی نے اوپر فلائی کرتے ہوئے فوٹو لے لیا تھا، لیکن وہ کشتی کے کوئی ابھی ریمینز کہیں ملے نہیں، ملیں گے یہ طے ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم نے ایک نشانی بنا دیا ہے، تو ملیں گے۔ یہاں ہوتے تو مل گئے ہوتے، اس جگہ اگر ہوتے تو مل چکے ہوتے۔ یہ اس کا نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کودی جو ہے، کیونکہ جودی سے بڑا ملتا جلتا ہے، اس لیے اسے جودی مان لیا گیا، اور جب مان لیا گیا تو وہ کرسچنز کا چرچ بھی وہاں پر اور مسلمانوں کی مسجد بھی وہاں پر، اور لوگ وہاں جاتے ہیں۔
لیکن دنیا میں صرف یہ ایک جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس کا دعویٰ ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کہاں رکی تھی. بہت سی جگہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی کہاں رکی تھی. یہ نام جودی دیا قرآن نے. بائبل نے نام دیا ارارات، کشتی ارارات پر ٹھہری. ARARAT انگلش میں جیسے لکھا ہوا ہے. داغی کہتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں، داغی کہتے ہیں چوٹی کو. نام ہے کودی، کوئی بھی ہلز کا، وہاں ٹرکش لینگویج کے اندر داغی کہتے ہیں چوٹی کو، ہل ٹاپ کو. کودی اس کا نام. اب یہ جودی سے بڑا ملتا جلتا ہے. ارارات یہاں سے ذرا دور ہے، یہ بھی ٹرکی میں ہے. وہ جودی جس جگہ بتائی جاتی ہے وہاں سے یہ ارارات دور ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ 5000 میٹر ہے، یعنی 15,000 فٹ سے زیادہ. سیلاب کا مقصد یعنی اللہ کے منصوبے کے اندر ہر پہاڑ کی، کوئی ہمالیہ پہاڑ تک کی چوٹی کو ڈھک دینا نہیں تھا. دنیا کی آبادی اتنی نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کے ٹاپ کے اوپر جا کر رہنے والی. جہاں تک لوگ رہتے تھے تھوڑی اونچائیوں تک، یہ 5000 فٹ اچھا خاصا ہو گیا. وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا. کوئی سیلاب آئے اتنا کہ وہ 5000 میٹر، 15,000 فٹ سے زیادہ، کہ وہ 5000 میٹر تک پانی اوپر چڑھ جائے، ایسا کوئی سیلاب ساری دنیا کو ڈبونے والا بھی نہیں ہوتا. بہرحال یہ ارارات جو ہے یہ وہاں پر موجود ہے. اس کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا ارارات اس کا نام جو ہے وہ بات کو رکھا گیا. بائبل میں ارارات چلا آ رہا تھا تو یہ 1st سینچری AD میں اس چوٹی کا نام ارارات رکھا گیا، جس وجہ سے بھی لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا ہو اس وقت کے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حضرت نوح کی کشتی رکی تھی، تو وہاں سے اس کا نام ارارات پڑ گیا. ایسا نہیں کہ ارارات نام تھا پہلے سے، بائبل میں آیا تھا اور ایک جگہ بھی تھی ایسی، جیسے قرآن میں آیا تھا تنور، ایک جگہ بھی تھی تنور. ایسے ارارات نہیں تھا. ارارات اس کا نام رکھا گیا اس جگہ کا یا اس پہاڑ کا. اور اتنا اونچا پہاڑ جو ہے اس کی چوٹی ڈوب جائے یا اس کی چوٹی کے اوپر جا کے کشتی رکے، ٹاپ کے اوپر جا کر کشتی رکے، یہ کوئی زیادہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور بھی جگہ جہاں کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے. آرمینیا اور ایران یہ ہیں سارے ٹرکی میں. یہ آرمینیا اور ایران کی جہاں پر بارڈر ہے وہاں ٹرکی کی سائیڈ میں تینوں جگہوں کا بارڈر ہے، آرمینیا، ایران اور ٹرکی. وہاں پر یہ 17,000 فٹ کی ہائٹ کے اوپر اغری داغی نام کی، داغی تو چوٹی کو کہتے ہیں، آپ کو بتایا میں نے، اغری داغی. بہرحال یہ اسے مانتے، بہت بڑی تعداد اسے مانتی. اچھا، ایک جگہ جو ہے وہ پرانا سوویت یونین ہے اس میں تھی، یہ آذربائیجان جو ہے اس کے اندر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے نوچیخان. اور نوچیخان جو ہے اس کے لٹرل میننگ وہاں کی لینگویج کے اندر ہے کہ جہاں نوح اترے. جس جگہ، وہاں بھی ایک جگہ ہے، اور یہ آپ کو اس کے اندر میپ کے اندر نظر آ رہا ہوگا، یہ چھوٹا سرکل آذربائیجان کے اندر، جس کے بارے میں وہاں پر یہ مشہور ہے، وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی کشتی وہاں رکی تھی. کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں یہ مانا جائے. تو پھر وہ انہوں نے کہاں دیکھا تھا اور کس جگہ دیکھا، انہوں نے ارارات جسے کہہ دیا گیا وہاں پر دیکھی کشتی. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی طرح کے. اور جب جگہ موجود ہے تو پھر وہاں جا کے ڈھونڈ لی جاتی. دنیا کے لوگ اب جا کر ڈھونڈ لیتے، اس کے کچھ تختے اور کچھ آثار کسی طرح کے ملتے، وہ خالی ٹیل تھے، ملنی ہے کشتی. وہ اب یہ بڑی اہم بات ہے، جب وہ مل گیا، تنور مل گیا، تو میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ جودی بھی ہونا چاہیے. ہم چھوڑیں ارارات کو. قرآن جب نام دے رہا ہے یا تو نام نہیں دیتا، غیر ضروری بات ہو گئی. کشتی ایک پہاڑ پر رکی، بات ختم ہو جاتی. نام دیا ہے جودی، تو وہ جودی ہونا چاہیے کہیں.
وہ اگر کئی سینچری سے نہیں ملا ہے تو اب ملے گا، اب نہیں ملا تو آگے جا کر ملے گا. تنور نام دیا تو تنور ہونا چاہیے تھا، مل گیا وہ. پھر جودی کو بڑا آسان ہو گیا نا اس کے بن جانے کے بعد، یہ گوگل میپ کے آ جانے کے بعد. یہ تنور جب ڈھونڈا تھا جب تو گوگل میپس نہیں تھے. جودی کو میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اس یقین کے ساتھ کہ جودی بھی ہوگی. ایران میں جودی کے نام سے ہے ایک چوٹی. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اور اس کے بارے میں آج کل تو بڑا آسان ہو گیا معلوم کرنا. اس کے بارے میں اور معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا پتہ نہیں کیوں وہ جگہ کارڈنڈ ہے. ملٹری نے کارڈن کر رکھا ہے، وہاں کسی کو جانے کی پرمیشن نہیں. کب سے کارڈنڈ ہے، کیوں جانے کی پرمیشن نہیں، میں نہیں جانتا. لیکن ایک چیز آئی نکل کر، میں نہیں کہتا آخری طور پر یہی ہوگی، لیکن دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر جودی نام کی چوٹی موجود ہے، اور اس سے تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک شہر آباد ہے، اس کا نام ہے نہبندان. اب یہ پرشین، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پرشین پروننسیشن ہو اس لفظ کا جو اس سیلاب کا واقعہ مہا بھارت کے اندر ہے. وہاں پہ کہا گیا نو بندھن کے اوپر انہوں نے ناؤ کو باندھ دیا. یہ نو بندھن لفظ بھی ناؤ اور بندھن باندھا، نو بندھن ایک نام ہوگا جو چلا آ رہا ہوگا. پھر اس نام سے جگہ جگہ کوئی چھوٹے موٹے لینڈ مارک ہوا کرتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے رہتے ہیں دن رات. کچھ گھر بس جاتے ہیں وہاں پر، کچھ بستی اور ہو جاتی ہے، اور اسی نام سے وہ پورا علاقہ مشہور ہو جاتا ہے، پورے شہر ہو جاتے ہیں. بڑی لوکیلٹی تھی، اسی نام سے پوری سناٹے کے اندر دور خالی کوئی ایک گھر تھا، وہ کچھ کہلاتا تھا. وہاں دہلی میں ہے ابو الفضل انکلیو میں، ہم نے دیکھا دور تک کچھ بھی نہیں تھا، ایک ہی گھر تھا کل، بہت سنگل سٹوری معمولی سا، اس پہ ہرا گرین کلر کیا ہوا تھا، وہ ہری کوٹھی لوگ رکشہ والے کہتے تھے اسے، بڑا معمولی سا تھا. اور وہ ہری کوٹھی پورے ایریا کا نام ہے، بڑی آبادی ہے وہاں پر. تو ایسے لینڈ مارکس سے بڑے بڑے ایریاز کے نام پڑتے، شہروں کے نام پڑ جاتے ہیں ان لینڈ مارکس. یہ نو بندھن جو ہے وہ چلا آ رہا ہو، اور پھر ایرانی ایک وہ ہے نو بندھان نام کا ایک شہر موجود ہے، بہت قریب نہیں ہے، لیکن بہرحال جس جگہ پہ کوئی آثار ہوتے ہیں وہ نام آ گیا، لوگ کہیں ان پہاڑوں کے بجائے اس سے تھوڑا دور جا کر بسے. بہت وہ نام مل رہے ہیں جو ویسے ہی کہ جیسے مہابھارت کے اندر ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے. چوٹی کا نام ادھر ایک شہر کا نام ہو گیا. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ہو، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ریسرچز کی ضرورت ہے، جو بہرحال اس سے آگے میں نہیں کر سکا. لیکن یہ اس نام سے ملنا چاہیے. وہ بات رہی ہے بائبل کے ارارات کی. ارارات کو پھر میں نے لٹرل میننگ ڈھونڈے، اس کے لٹرل میننگ اس کے ہیبریو زبان کے اندر، عبرانی میں. ارارات کے معنی ہے آف فورن اوریجن، جو اس ملک کا نہ ہو، جس کا اوریجن باہر ہو. بائبل نے یہ کہا ہوگا کہ کشتی جہاں سے چلی تھی وہاں نہیں رکی، دوسرے ملک میں رکی جا کر. تو ارارات کا مطلب یہ رہا ہوگا یہاں سے ایک ساحل سے چلی، سمندر تٹ سے ہندوستان کے اور ادھر ایران کی ایک وہ چوٹی اتنی اونچی نہیں ہے کہ جہاں تک یا پانی جو ہے وہ نہ چڑھا ہو. یہ ارارات جو ہے یہ، اور جہاں تک انسانی بستیاں نہ ہوتی، 5000 فٹ تو بہت زیادہ ہو گیا اس دور کے حساب سے، جب دنیا کی آبادی نہیں کے برابر تھی، کہ کوئی اکیلا دو چند لوگ جو بلکہ کہیں کہیں درا درا سی کچھ لوگ رہتے ہوئے، تو وہ پھر اتنی اونچی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر رہنے لگے. وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں تھا. اور یہ ہیبیٹیبل یہ ہو سکتی تھی کہ کشتی رکی، اس کے بعد وہ جگہ پھر بات کو ہیبیٹیبل ہو گئی. یہ ایسی ہو سکتی تھی کہ پانی وہاں تک گیا ہو، اتنی اونچائی تک گیا ہو. کافی چانس ہے کہ اس کا یہ ایران کے اندر جو جگہ ہے قرآن نے جیسے کہا ہے وہ ہوگی. میں نہیں جانتا، لیکن ایک چیز آئی سامنے میں نے بتا دی. لیکن یہ پورا اس علاقے اور اس ایریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر ہمیں وہ آثار انہی ناموں کے ساتھ مل رہے ہیں جو قرآن نے کہا. آگے آیت نمبر 45 سورہ ہود کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. اب اتر گئے نا، سیلاب رک گیا. حضرت نوح نے اپنے رب سے فریاد کی. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. اے میرے رب
میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ تو حق ہوتا ہے ہمیشہ. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور پاور بھی ساری آپ کے پاس ہے، کوئی انٹرفیئر کرنے والا نہیں. کتنے ہی حاکم ہوں ان سب کے اوپر آپ حاکم، حکم تو آپ ہی کا چلتا ہے. اب دیکھیے نبی ہے، ان کی فریاد اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کیوں ڈبو دیا، یہ کہیں الفاظ نہیں کیوں ڈبو دیا. بھائی اشاروں میں اتنی بات کہی کہ اے میرے رب، میرا بیٹا بھی گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے. اس سے بھی ایک بات واضح ہوئی کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے، اور کوئی وعدہ ایسا کر لے کہ اس کا کنٹرول نہ رہے اس وعدے کے اوپر، تب بھی بات جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی. میں کیا کریں، نہیں کر سکا، ارادہ تھا. کہا آپ تو حکم الحاکمین، آپ کا وعدہ بھی سچ ہوتا. یہ کیا ہوا، یہ الفاظ نہیں کہے انہوں نے یہ کیا ہوا، لیکن مقصد یہی تھا کہ یہ ڈوب گیا. جواب آیا، قالا، فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. اب اس کی بڑی تشریحات عام طور سے ہمارے یہاں جو چلتی ہے وہ اہل کے معنوں کے اعتبار سے، اور اس لیے اہل کے معنی یہ بھی لے لیتے ہیں، اور اس سے تو پھر بہت تقریریں اور مسائل اخذ کیے جاتے ہیں کہ دیکھو نبی کا بیٹا بھی اگر نافرمانی کرے تو اس کا گھر والا شمار نہیں ہوتا. وہ اللہ نے کہہ دیا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں. عام طور سے اس سے نتیجہ یہی نکالا جاتا ہے. دیکھیے قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے، انہ عمل غیر صالح. اس کا ٹرانسلیشن جو عام طور سے لکھا ہوتا ہے وہ یہ کہ بہت غیر صالح عمل تھے اس کے عمل ہی برے تھے، اعمال برے تھے. الفاظ یہ نہیں ہے یہاں، تو اسے یہ نہیں کہا. انہ عمل غیر، وہ ایک عمل تھا جو غیر صالح تھا، جو ایک ناپاک عمل تھا. وہ یہ نہیں کہا کہ وہ تو تھے اس کے اعمال برے. اب دیکھیے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، رسول ہیں اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد، اور ہمیشہ کا نافرمان جو آخر وقت تک جو ہے وہ اس کو آفر کیا اور اس کشتی کے اوپر نہیں آیا. حضرت نوح ویسے نہیں کہتے، لیکن جب یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا، اس لیے انہوں نے کہا. اگر اللہ کے وعدے کی بات نہیں ہوتی تو نہیں کہتے. نافرمان تھا، اللہ کی سزا پائی، ڈوب گیا کہ تمہارے گھر والے بچے. تو حضرت نے کہا کہ اللہ ایک گھر والا تو ڈوبا، آپ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میری یہ بات. فرمایا نہیں تھا تمہارے گھر والوں میں سے، وہ ایک ناپاک عمل تھا، وہ ایک غیر صالح عمل تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تم ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. غور کرتے جائیے گا، الفاظ پہ کرتے جائیے گا. یہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یا کہہ رہے ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو تم جانتے نہیں اس کے اندر کی بات، اس حقیقت کو، تم اس کا سوال کر رہے ہیں. اگر یہ ہوتا کہ وہ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ بڑا نافرمان تھا، یہ تو معلوم تھا بھائی، تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تمہارے اوپر ایمان نہیں لایا تھا، یہ تو معلوم تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ تمہیں علم نہیں، یہ تو سب ان کو علم تھا. یہ الگ بات ہے کہ محبت میں آخر وقت تک بچانا چاہا کہ اب مان جائے، اور بات کو جو فریاد کی وہ اس لیے کی کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ بچائیں گے گھر والوں کو. فرمایا نہیں تھا تمہارے گھر والوں میں سے، وہ ایک ناپاک عمل تھا. تم ایسی بات کا سوال مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعظک، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، ویسے تو نصیحت کے الفاظ ہیں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ جاہلوں جیسی باتیں، تم جاہلوں والی باتیں مت کرو جہالت کی. یعنی ایک محبت بھری ڈانٹ آ گئی. وعدہ تو سچا ہی ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اور حضرت نوح یہ غلط نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نافرمان تھا، جانتے تھے نافرمان. تو حل کا مطلب اگر یہ ہوتا کہ وہ
جتنے فرما بردار ہیں وہ گھر والے ہیں اور جتنے نافرمان ہیں وہ گھر سے آؤٹ. تو حضرت نوح یہ نہیں کہتے. حضرت نوح اسے اپنا بیٹا سمجھتے تھے. اللہ نے کہا نہیں تھا تمہارا بیٹا. اور اس سے پہلے بھی لفظ ابن چلا آ رہا ہے, ولد نہیں کہا کہیں. ابن جو ہے وہ ایلیگوریکلی بھی بہت استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا باپ اب اور ابن, اب مانے باپ, ابن مانے بیٹا. وہ باپ اصل باپ نہیں تھا, والد نہیں تھا. باپ اصطلاحی معنوں میں بولا جاتا ہے عربی زبان کے اندر, بڑوں کو جو پالے. بیٹا بہت سے لوگوں کو ہماری زبان میں بھی کہہ دیا جاتا ہے, ولد نہیں کہا گیا. اب یہاں آ کر کہا کہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا. وہ ایک غیر سوال عمل تھا. تم ایک ایسی بات کا سوال کر رہے ہو تمہیں نہیں کرنا چاہیے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اتنی بات تمہارے لیے کافی تھی کہ میں نے کہا تھا گھر والوں کو بچاؤں گا, جو بچ گئے وہ تھے تمہارے گھر والے, اور تم اب جاہل ہو جیسا ہی سوال مت کرو. یعنی اللہ نے فرمایا یہ ہے جہالت کی بات کہ جب اللہ تمہیں معلوم ہے وعدہ سچا ہے تو تمہارے گھر والے بچ چکے, تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا. دیکھیے ایک آیت سورہ تحریم کی, سورہ نمبر 66, جو اسے اور ایکسپلین کر دے گی. آیت نمبر 10, ضرب اللہ مثل للذین کفروا, جو کافر عورتیں تھیں ان کے لیے اللہ نے ایک مثال رکھی, مثال بیان فرمائی کفر کرنے والی عورت. امرات نوح وامرات لوط, اور مثال میں بتایا جیسے نوح کی عورت, ان کی بیوی, اور حضرت لوط کی بیوی, ان دونوں کو بتایا کافر, دونوں کافرہ تھیں. تو حضرت لوط کی بیوی ختم ہو گئی. حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں نہیں کہا ختم ہو گئی, اور وہ کافرہ تھی, بیٹھی کشتی کے اوپر اور کافرہ تھی. جو بھی کشتی میں سوار ہوا وہ آ کے کہا تھا گھر والوں کو بٹھا لو, اور ایمان والوں کو بٹھا لو, تو گھر والوں میں سے وہ تھی, بچ گئی. جب وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کافرہ تھی, تو ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کشتی پر. تو وہ اہل کے معنی میں پھر سمجھا دوں, وہ جو سمجھا جاتا ہے کہ تب وہ جو جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ تھے, خالی گھر والے کہے جائیں گے نبی کے, ورنہ نبی کا گھر والا بھی نہیں مانا جائے گا. نہیں, اسے سمجھ لیں. حضرت نوح کی بیوی کافرہ تھی, اس کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ ماری گئی اسی کے اندر, سیلاب میں ڈوب گئی. وہ گھر والی چونکہ تھی تو اس کو بچایا گیا. اللہ کا وعدہ تھا وہ چاہے نافرمانوں کا, تمہارے گھر والوں کو بچاؤں گا اور تم پر جو ایمان لائے انہیں بچاؤں گا. یہ لڑکا نہیں تھا گھر والوں میں سے. اور یہ بتا دیا کہ وہ دونوں کافرہ تھیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا, ہمارے دو رسول نہیں کہا, ہمارے دو بندوں کے تحت تھی, ہمارے دو بندوں کے نکاح میں تھی. صالح بندے تھے, صالحین. فخانتہما, ان دونوں نے خیانت کی تھی. جب بات ہوتی ہے اللہ اور رسول سے خیانت کرنے کی تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, لفظ رسول کے ساتھ ہوتا ہے. جب خیانت ہوتی ہے اپنے نفس سے کرنے کی تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. قرآن نے کہا کہ روزوں کی راتوں کے اندر اللہ کو معلوم ہے, اللہ جانتا تھا کہ تم لوگ اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے ہو, تو پھر اس نے تمہارے لیے وقت اب یہ مقرر کر لیا. اب اس کے بعد تمہیں بہت سی چیزوں کی اجازت دے دی راتوں میں, کھانے پینے کی اور دوسری چیزوں کی. تو اللہ کو معلوم ہے تم چپکے چپکے خیانت کر رہے تھے. اس سے پہلے روزوں کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ تھا, یہ صبح سے لے کے شام تک کا نہیں تھا. کہا کہ اب تمہیں اس کی پرمیشن دے دی کہ اس کے بعد تم روزہ اپنا کمپلیٹ بریک کر سکتے ہو, اپنی نارمل روٹین لائف میں جی سکتے ہو. وہاں اپنے نفسوں سے چپکے چپکے خیانت کر رہے تھے. قرآن نے کہا کہ تمہیں اگر اپنی عورتوں سے خیانت کا ڈر ہو, یعنی اپنی بیویوں سے, وہاں پھر اس کے مسائل بتائے. یہ خیانت کے الگ الگ مفہوم ہیں. خیانت کہتے ہیں تو اس کے اندر چیزیں آتی ہیں. بریچ آف کانفیڈنس, اور کہا امانتوں میں خیانت مت کرو. یہاں پہ خیانت کا مفہوم میننگ ایک ہے, ان سب جگہوں پر سمجھ میں آ جائے گا. بریچ آف ٹرسٹ, ٹرسٹ کہتے ہیں امانت, اعتماد کو کھو دینا اس کو. اور کیسے؟ اوپن نہیں,
بعد کو اوپن ہو جائے گی بات، لیکن کوشش یہ کرنا کہ خاموشی سے کچھ گڑبڑ کر دیں، چپکے سے. یہ خیانت میں یہ بھی شامل ہے. بات کو چاہے اوپن ہو جائے لیکن کوشش، کسی نے کچھ رکھا تو اس میں گڑبڑ کر لی، اوپنلی نہیں، وہ تو بے ایمانی ڈکیتی ہوئی، اور پھر بات کو چاہے وہ آؤٹ ہوئی یا نہیں ہوئی. تو بریچ آف ٹرسٹ جب ان دونوں کو کہا کہ ان دونوں کی وہ وائف تھی، ان دونوں نے بریچ آف ٹرسٹ کیا تھا، یہاں سے وہ بات واضح ہو جاتی ہے جو قرآن نے سورہ ہود کے اندر کہی. نیکسٹ آیت 47، قال ربی انی اعوذ بک، انہوں نے معافی مانگی حضرت نوح علیہ السلام، اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، ان اسألک ما لیس لک بہ علم، میں آپ سے اس بات کا سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا، جو میں سمجھا نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا، جس کا مجھے علم نہیں تھا، میں ایسی بات کا سوال کر بیٹھا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اب انجانے میں تھا، علم نہیں تھا. اس کے بعد بھی یہ ہے مقام اس کا، مقام نبوت کے مغفرت طلب کر رہے ہیں. اگر آپ نے میری غلطی کو ڈھک نہیں دیا، میرے اوپر رحم نہیں فرمایا، اکن من الخاسرین، بڑا گھاٹے والوں میں سے، بہت گھاٹا ہو جائے گا. لیکن اللہ جب نہیں معلوم تھا تو میں کیا کرتا. اور انجانے میں کبھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتی ہی ہے، لیکن نیکی کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ انجانے جیسی معلوم ہوا کہ انجانے میں خطا ہوئی تھی کہ اللہ اب میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، میں تو بہت گھاٹے میں آ جاؤں گا اگر آپ نے میری غلطی کو ڈھک نہیں دیا اور میرے اوپر آپ نے رحم نہیں فرمایا. یہ وہی الفاظ چل رہے ہیں، غفور رحیم. الا تغفر لی وترحمنی، مغفرت رحمت. میں نے آپ سے، ٹھیک ہے غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا اللہ نے کہا ختم ہو گئی. اصل جو بات تھی کہ جب اللہ نے کہا میں بچاؤں گا گھر والوں کو، تو پھر جتنے بچے وہ تھے، گھر والے جو نہیں بچے نہیں تھے، گھر والے اس پر اللہ سے نہ کہتے. انہوں نے کہا کہ مجھے جس بات کا علم نہیں تھا میں نے اس کا سوال کر لیا اور اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. ایک بات اور بڑی باریک آتی ہے اس کے کہ چیزوں کی قرید گہرائیوں میں جا کر معلومات کرنے سے، پوچھنے سے منع کیا قرآن. یہ اسلام کا مزاج نہیں کہ چھانٹ چھانٹ کر کسی غلطیوں کے بارے میں معلوم کیا جائے. فرمایا ولا تجسسوا، یہ جاسوسی مت کیا کرو، ٹوپے مت رکھو. ہے کہ شبہ کسی کے، تم شبہ ہے کہ یہاں پر یہ فلاں جگہ بڑی گڑبڑ کرتا ہے، یہ کرتی ہے، اب وہ پتہ لگا رہے، مت لگاؤ، اللہ کے اوپر چھوڑ دو. یہ خالی اس درجے تک کی بات تو ٹھیک ہے، اکیلے میں اسے سمجھانا ہو، اس کی اصلاح کرنی ہو تب تو ٹھیک ہے. پورے معاشرے کو، کوئی سوسائٹی کو تباہ کرنے جا رہا ہو، اس سے بڑا نقصان ہونے جا رہا ہو تب ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی خالی ایگو کی تسکین کے لیے، اپنا پتہ لگانے کے لیے معلوم ہو جائے، منع کیا کہ مت رہو، ٹوک کر نظر انداز کرو. وہ قریدنا جو ہے چیزوں کو، اس سے منع فرمایا. ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو. اور پھر شبہ ہے اس لیے معلوم کر رہے، شبہ بھی مت کرو گا. آگے یہ گمان کرنے سے بچو، مت خوش گمانی زیادہ تر رکھو، گمان بھی کرنے سے بچا کرو. یہ ایک عام مزاج دیا، ایک عام تعلیم دی. اس لیے انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے مغفرت طلب کی اور معافی مانگی. کہا میں تو بڑے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. نیکسٹ آیت 48، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. کہا گیا کہ اے نوح اترو، اب ہماری طرف سے اب سلامتی ہے تمہارے لیے، تو برکات ہے تمہارے لیے. سلامتی تو سلام تو سمجھتے ہوں گے، سلامتی پیس ٹھیک ہے. برکت جانتے کسے کہتے ہیں؟ بولتے رہتے ہیں کسی کام میں اللہ برکت دے دے، برکت نہیں ہو رہی آمدنی. برکت کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پیڑ ہو، اس کا تنا اپنی جگہ فکس ہو، وہاں سے نہیں ہلے وہ، لیکن اوپر پھیلتا چلا جائے اور فیض پہنچاتا چلا جائے، اسے برکت کہتے ہیں. تنا ہل گیا تو برکت ختم.
برکت یہ ہے کہ وہ پھیلتا چلا جائے لیکن اس کی جڑ مضبوط ہو، اسے برکت کہتے ہیں. ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں. وعلی امم ممن معک، یہ بہت اہم لفظ آ رہا ہے. اور وہ جو تمہارے ساتھ تھے کشتی پر، جو گروہ تھا، جو گروپ تھا، ان پر بھی سلامتی اور برکتیں. حضرت نوح کے جو ساتھ تھے، ابھی آگے ان ساتھ والوں کی ہم بات کریں گے. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور پھر آگے جانے کے بعد ایسی بھی گروہ آئیں گے کہ جو دنیا میں ہم ان کو دیں گے خوب متاع، ساز و سامان دیں گے، اور پھر ہمارا دردناک عذاب ان کو پہنچے گا. ایسے گروہ بھی بات کو آئیں گے. یہ اس وقت جو تمہارے ساتھ تھے، یہ ایمان والے تھے، تم پر بھی سلامتی، اور باقی کے اوپر بھی جو تمہارے ساتھ تھے ان کے اوپر سلامتی. یہ دوسری جگہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، درمیان میں یہاں سورہ مریم کی آیت نمبر 58. اس سے پہلے بہت سے سلسلہ چلا رہا ہے بہت سے نبیوں رسولوں کا، بہت ان کے نام آئے، ان کے واقعات آئے. اس کے بعد یہ آیت آئی، اولئک الذین، یہ وہ لوگ تھے جن پیغمبروں کا ذکر آیا، انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے، یہ نبیوں میں سے تھے، اللہ نے ان کو نعمتیں دی، اپنے انعام کیے. من ذریت آدم، یہ آدم کی تو سب اولاد تھے. اب آگے سلسلہ چل رہا ہے، حضرت آدم کی اولاد میں سے حضرت نوح بھی آ رہے ہیں، لیکن ان نبیوں میں سے بہت سے وہ تھے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، جو حضرت نوح کے جو ساتھی تھے ان کی نسل میں بھی نبی ہوئے. حضرت نوح سے جو نسل چلی وہاں بھی نبی ہوئے. اور یہ جن ناموں کا ذکر آیا اس میں وہ نبی بھی ہے جو حضرت نوح کی کشتی کے اوپر جو لوگ سوار تھے ان میں سے ایک سلسلہ جو آگے چلا، نسل چلی، اس میں بھی نبی ہوئے. یہ وہ ہیں جن کے نام اوپر آئے، یعنی بہت سے پیغمبروں کے جہاں پہ نام دیے گئے. کہا اس میں کچھ وہ تھے، حضرت آدم سے تو سب نکلے، لیکن حضرت نوح کے بعد اب ایک برانچ ہو گئے، حضرت نوح کی نسل میں بھی نبی ہوئے، حضرت نوح کے جو ساتھی تھے ان کی نسل میں بھی نبی ہوئے. آگے یہ ساتھی جو تھے یہ کہاں گئے؟ کشتی وہاں پر رکی جا کر جودھی پر، شاید ایران میں. اس کے بعد پھر حضرت نوح کا پہلے کا تو ہمیں معلوم ہے کنفرم کہ ان کا ایریا آف آپریشن اصل میں تو پوری دنیا تھی، جہاں جہاں انسان تھے بہت کم جگہوں پر ہو گئے. ہیڈ کوارٹر یہ تھا جسے ہم بر صغیر ہند کہیں، اور اس میں بھی ساؤتھ انڈیا، یہ تھا ہیڈ کوارٹر. اس کے بعد ہیڈ کوارٹر کون سا بنا؟ کوئی ایک جگہ اپنا ٹھکانہ ہوتا ہے. عالمگیر نبی کے لیے بھی، ورلڈ وائڈ جو ہے پروفٹ، ان کے لیے بھی، جن کا ایریا آف آپریشن پوری دنیا ہو، ان کا ہیڈ آفس کدھر، کسی کمپنی کا. سیلاب کے بعد کہاں تھے وہ، کہاں گئے؟ وہ جو داستانیں اور قصے اور واقعات ہیں بیبلونا کے اور بابل کے، انسانی نسل تو ختم ہو گئی، اب کچھ لوگوں سے شروع ہو رہی. پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت نوح تو اس طرف گئے جدھر یہ بیبلونا ہے، عراق والا علاقہ، اور ان کے ساتھی جو تھے کتنے تھے نہیں معلوم، ان کے ساتھ گئے ہوں گے کچھ، اور کچھ ادھر آئے وطن واپس، جو اوریجنل وطن تھا ہندوستان. اور پھر یہاں پر وہ پھر جو آئے، اب آگے جو نسل چلی ان میں پھر سیلاب کی داستانیں، اور صرف سیلاب کی داستانیں نہیں ہیں بلکہ حضرت نوح پر جو کلام نازل ہوا تھا، ظاہر ہے کہ نبی کے صحابہ تھے، وہ اس کلام کو بھی لے کر آئے، اور پھر یہاں پر اس کلام کو انہوں نے پھیلایا، اور حضرت نوح جو ہے وہ ادھر نکل گئے. یہ بہت سے آثار ایسے ہیں جس سے ایسا کچھ ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ان کی تفصیل کی یہاں پر گنجائش نہیں. یہ دیکھیے ایک بھوشیہ پران ہے، اس کا ایک پیج ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ بھوشیہ پران میں حضرت نوح کے سیلاب کا جو تذکرہ ہے، اور ان کی بہت سی کتابوں کے اندر، ان کی روایات کے اندر بھرا پڑا ہے. وہاں پر ان کا جو نام ہے وہ منو نہیں ہے، منو تو ٹائٹل تھا، اور منو میں وہ جو الگ الگ ٹائٹل تھے وہ ویوسوت منو کہلاتے تھے. مہاجل پلاون والے تو اس لیے کہ ان سیلاب آیا، لیکن ویسے جو الگ الگ ٹائٹل دیے تھے وہ ویوسوت منو تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام جن کے زمانے میں سیلاب آیا. ان کا جو اصل نام تھا وہ انہوں نے دیا ہوا ہے. اس میں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو، اسے آپ بڑا کر کے دیکھ سکیں، آدھا نا یا پہ بڑی او کی ماترا، اور ہاں نیو، اور پھر آگے جا کے ایک جگہ نوح ہے. نوح تو انہوں نے ترجمہ کیا ہندی میں، لیکن اوریجنل سنسکرت ٹیکسٹ کے اندر نیو ہے. اور وہ جانتے ہیں اس بات کو، یہ ٹرانسلیٹ کرنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نوح کی بات ہو رہی، تو اس لیے انہوں نے ٹرانسلیشن میں نوح لفظ لکھا، نیو کو، کہ نوح کے نام سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ کون تھے.
وہ خود اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہ کون تھے، یہ ہندو مذہبی کتابوں کو لکھنے والے. یہ بہت آتھینٹک سنسکرت انگلش ڈکشنری ہے سرمونیئر ولیمز کی. شاید اتنی اچھی ڈکشنری دوسری کوئی نہیں ہے ابھی تک. میں نے پھر تلاش کیا اسے، اس کو میں یہاں پہ دیکھوں کہیں روٹ یہاں پر ملنا چاہیے. تو وہ نوح کے معنی ہے یہاں اشپ، شپ سے ریلیٹڈ نام آ رہا ہے نوح، حضرت نوح علیہ السلام. یہ میں تعلق کی چند چیزیں میں نے دکھائی یہاں پر خالی صرف. یہ ہے پیج جو اب آپ کے سامنے نیکسٹ، یہ متسیہ پران کا ہے. شاید آ گیا ہوگا، کھل گیا ہوگا. پرانوں میں سے ایک متسیہ پران ہے. اس کا پروننسیشن بہت عجیب ہے، تے ساکن سین ساکن، یہ بھی تقریباً ساکن، یعنی دو تو ہیں تے اور سین. متسیہ، دراصل جنہیں عادت نہیں ہے ان کو بولنے میں دقت ہوتی ہے. یہ حصہ جو وہاں پر لکھا ہوا ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا. یہ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے یہاں پر، جو وہاں چھوٹی سی جگہ پر لکھا ہوا تھا اس کا ٹرانسلیشن. چاکشک منونتر کے پرلے کال میں، یہ بہت سے ادوار کو، دور کو منونتر کہتے تھے یا کہتے ہیں. وہ جو دور ایک گزرا جس کا نام چاکشک منونتر تھا، اس کے پرلے کال میں، یعنی وہ دور ختم ہو رہا تھا قیامت کے ساتھ میں، جب اسی پرکار ساری پرتھوی ایکارنو میں نمگن ہو جائے گی اور تمہارے دوارا سرشٹی کا پرارمبھ ہوگا. وہ سب ختم ہو جائے گی اور ختم ہو جانے کے بعد تم سے اب دوبارہ زندگی شروع ہوگی. تب میں ویدوں کا پرورتن کروں گا. تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پر ایک موجود ہے. لفظ وید کے ساتھ میں حضرت نوح کا تعلق، یہ ہندو ریکارڈ کے اندر، ہندو پرانوں میں وید کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ. یہ طرح طرح کے رشیوں کے نام جو کچھ ویدوں میں لکھے ہوئے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو جن ناموں سے لوگ واقف ہیں، جو ان کی ہسٹری کے اندر چلے آ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ تو امپورٹنس کے ساتھ کسی کا نام نہیں آیا ہے ان کے ہسٹری کے اندر حضرت نوح علیہ السلام تھے، یا ویبسوت منو، یا مہاجل پلاون والے منو. ان کے ساتھ میں ویدوں کا تعلق جو ہے وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. کہ ان سے کہا گیا کہ اب یہ سیلاب کے بعد پھر تمہیں وید کا پرچار کرنا ہے، اسی وید کا جو تمہیں دیے گئے تھے. انگلش اور ہندی میں آپ نے پڑھا، اردو اور انگلش کے اندر اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیں. او مہاپتی، when the whole earth will be submerged as one mass and the creation will begin through you in the doom period of Chakshusha Manvantra, then I shall reinduct Vedas. ویدوں کو میں دوبارہ دوں گا تمہارے ذریعے جب مخلوق کی دوبارہ ابتدا ہو. اب اسے دیکھیں نیکسٹ، کہ یہ کہ کمپیریزن ہے. حضرت نوح علیہ السلام، اس کے اوپر یونانیمٹی ہے پوری امت کے اندر. پہلے صاحب شریعت رسول تھے، جہاں سے شریعت شروع ہو رہی ہے، جن کے پاس ایک کتاب آئی پہلے، ان سے پہلے کوئی نہیں. ویدوں کے بارے میں اوور ویلمنگ میجورٹی اسکالرس کی مانتے ہیں کہ جتنی بھی مذہبی کتابیں ان میں سب سے پرانی ہیں. بعض کو بہت کم، بہت ہی مائنسکیول مینورٹی ہے اسکالرس کی جو اس سے ڈفر بھی کرتے ہیں، اختلاف بھی. لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی اسکالرس کی، ریسرچ اسکالرس کی مانتی ہے وید سب سے پرانی مذہبی کتابیں. حضرت نوح سب سے پہلے صاحب شریعت رسول. ایک تعلق آ رہا ہے نا. حضرت نوح کو ظاہر کتاب کوئی دی گئی تو کون سی دی گئی ہوگی؟ وہ جو سب سے پرانی ہوگی. سب سے پرانی مذہبی کتاب جو ہے وہ ان کو ہم آج ریسرچ اسکالر وید کے نام سے جانتے ہیں. حضرت نوح سے وید کا تعلق جو ہے ان کے یہاں کی کتابیں کہہ رہی ہیں. حضرت نوح سے اس ملک کا تعلق جو ہے وہ پروو ہو رہا ہے، ہندوستان کا. اور ہندوستان کے اندر وہ کتابیں جسے خدا کا کلام مانا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ جو محفوظ ہو ورڈ بائی ورڈ. بڑی ملاوٹیں ہر چیز کے اندر ہوئی، ہر کتاب کے اندر ہوئی، لیکن ہم انجیل کو مانتے ہیں، ہم توریت کو مانتے ہیں، چاہے جتنی ملاوٹیں ہوں. ایسے ہی یہاں پر ہندوستان کے اندر جنہیں خدا کا کلام مانا جاتا ہے وہ وید ہے. اور دیکھیں ایک بات قرآن کہہ رہا ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 196، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. یہ قرآن جو ہے یہ تمہیں زبور الاولین میں ملے گا. یہی قرآن تمہیں زبور الاولین میں ملے گا. یہی قرآن کی تعلیمات، بنیادی تعلیمات یہ ہوگی. اولین کے سب سے پہلے، پرانے. ایک ٹرانسلیشن اس کا پچھلے سارے یہ بھی، لیکن اصل ایک ٹرانسلیشن ہے اس کا آدی جسے ہم کہیں. اور زبر کہتے ہیں، یہ پلیورل ہے گرنتھ کا.
ग्रंथों या स्क्रिप्चर्स, सहीफा नहीं, एक नहीं, कलेक्शन कई का, सहाइफ एक से ज्यादा, ये तुम्हें जो सबसे पुराने जो सहाइफ का कलेक्शन है उसमें मिलेगा कुरान की यही तालीमात। और हमें मिलती है, हमें तौहीद भी मिलती है, हमें आखिरत भी मिलती है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयां भी मिलती है। कम अज कम उतना हिस्सा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोइयों के ऊपर है। और वेद बहुत पुरानी किताबें, उन्होंने कहीं से नकल नहीं की। ये तो इल्जाम लगाया जा सकता है कि उनसे दूसरों ने नकल कर लिया। कम अज कम उतना हिस्सा तो सिर्फ वही के जरिए मिल सकता है, जैसे कि हर रसूल ने या हर नबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर दी थी, रसूल आखिर थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी दी थी। तो कम अज कम उतना हिस्सा जो उस वेद के अंदर है, उतना तो फिर कलाम इलाही है, खुदा का कलाम है, जितने में रसूल। और जब उतना है तो फिर कुछ और भी हो सकता है, यानी उतना इतना फाइनल साबित होता है, चाहे वो मानन हो, लफ्जन नहीं हो। एक आध लफ्ज इधर उधर हो गया हो कोई, ये मानन ही तो इंजीलें भी और तौरेत भी आज की जो है वो कलाम इलाही, इनके तो ओरिजिनल सारे वर्ड गायब हैं, सब सिर्फ ट्रांसलेशन अवेलेबल है। वो जहां से ट्रांसलेशन इशू हो रहे हैं वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो ग्रीक और लैटिन में है जिनसे ये ट्रांसलेशन इशू हो रहे हैं। ये ओरिजिनल टेक्स्ट ही प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ हिंदी बाइबल, इंग्लिश बाइबल, पर्शियन बाइबल, जर्मन बाइबल, फ्रेंच बाइबल, और साथ में टेक्स्ट नहीं, दुनिया की बाकी और जबानों का कायदा ही, एक तरफ टेक्स्ट देंगे, एक तरफ ट्रांसलेशन देंगे, तब भी वो खुदा का कलाम। जैसे उसमें बहुत कुछ निकाल के दिया जाए, वो कहेगा ये कैसे है खुदा का कलाम, ऐसे ही वेद में बहुत चीजें निकाल कर लोग दिखा देंगे कि ये कैसे है। बहरहाल कुरान कह रहा है कि जो सबसे पुराने जो साहिफ है, कुरान की तालीमात उसमें है, और है वही जो कुछ कुरान कहता है। नेक्स्ट सूरह नंबर 42 आयत नंबर 13, सूरह शूरा, एक वो शुरा होती है, शूरा। शरअ लकुम मिन दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। यहीं तक पढ़ी मैंने आयत, ये आपके सामने भी यहीं तक रखी। एक कंपैरिजन और दे रहा हूं तुम्हारे लिए। अल्लाह ने वही दीन मुकर्रर फरमाया कि जो जिसकी वसीयत की थी, जिसका ताकीद की थी नूह को, और वही हमने उसी को वही तुम्हारी तरफ किया है, उसी दीन को। और उसी की ताकीद जो की थी वो इब्राहिम व मूसा ईसा को दीन एक था जो सबको दिया गया। लेकिन नाम कौन कौन आए? हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आयत और देख ले जरा, सूरह अहज़ाब की आयत है 33 आयत नंबर 7। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, हमने तमाम सारे नबियों से मीसाक लिया, एक कवनेंट लिया, एक अहद लिया, बहुत पक्का अहद। व मिनका, तुमसे लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। व मिन नूहिन, बाकी को तो जनरल कह दिया, नूह से लिया, अब नाम जो जो कुछ आ रहे हैं। व इब्राहिम व मूसा व ईसा, व ईसा इब्न मरियम। नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलुल अज़्म रसूल कहलाते हैं। इसलिए इनके नाम खासतौर से एक साथ कुरान में जगह जगह आए, बार बार रिपीट हुए एक साथ। एक कैटेगरी है वो खास, ये कोई ये कैटेगरी जो 5 रसूलों की है, इनमें ये तो एक बात। अब एक दूसरा कंपैरिजन देखिए, सूरह बकरा में आयत 62, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहन। जो लोग ईमान लाए, जो यहूदियों जैसे हुए, जो ईसाई हुए, जो साबीन, जो कोई भी है ये साबीन, सैबियंस, इनमें से जो भी सही तरीके से अल्लाह पे ईमान लाया, यौम आखिर पे ईमान लाया, अमल भी अच्छे हुए, तो उसके लिए न खौफ होगा न गम, उनको अजर मिलेगा। ये भी कुरान में रिपीट हुए, यहां पर भी हुआ, सूरह मायदा में भी हुआ, और एक जगह मजूस और साथ में जोड़ा गया है सूरह हज के अंदर। ये नाम भी साथ साथ चले हैं, कुरान के अंदर रिपीट किए गए, बड़ी कौमों के नाम, मुसलमान, यहूदी, ईसाई, साबीन। उधर नबी कौन कौन से बड़े बड़े आ रहे हैं, इनके मानने वाले कौन कौन है? मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियन और साबियंस। अभी साबियन कौन है नहीं मालूम, इसके बारे में हमें पता नहीं, ये नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। साबियंस जो है ये इन सर्किल कर दिया इसे रेड से, नहीं मालूम कौन है। मुस्लिम, ज्यूज, क्रिश्चियंस के बारे में तो जानते हैं। अब नेक्स्ट, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये नबियों के जिनके नाम साथ साथ आ रहे हैं। हजरत इब्राहिम को हमने इसमें से छोड़ा है, पहले भी आपको वजह बताई थी क्यों।
حضرت ابراہیم تو اس میں سے یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں ان سب کے ایک روحانی باپ یا وہ کہلاتے ہیں۔ حضرت نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، یہ چار نام ایک ساتھ یہ آئے۔ یہ جو آیت گزری، 2 آیات آپ کو سنائیں، وہاں وہ 4 قوموں کے نام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، انہیں لکھ لیجئے، مسلمان، یہودی، کرسچن، سابینس۔ اب اس میں ذرا جیسے بچوں سے کہا جاتا ہے نا کراس کنیکشن، مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں اسے، میچنگ، تو وہ دراصل میچنگ کیجئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیوز کا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے، کرسچنز کا تعلق حضرت عیسیٰ سے ہے۔ بچا کون؟ حضرت نوح بچے، ادھر سابین بچے۔ شاید حضرت نوح کا تعلق سابین سے ہوگا، یا سابین حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہوں گے، قرآن نے نام دیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون ہے اب تک ہم جانتے ہیں اسے کہ کون ہے۔ اب اسے سمجھ لیں، میں نے بہت مختصر یہ چند باتیں رکھی ہیں، ان کی بھی بہت ڈیٹیلز ہیں ہمارے ساتھ کے، اور بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، اس کی زیادہ ڈیٹیلز اور زیادہ ثبوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہاں پر آئے، حضرت نوح سے سب سے پرانے صحائف جو دنیا کے اندر یا مذہبی اسکرپچر جنہیں اللہ کا کلام مانا جاتا ہے وہ وید ہے۔ ہندوستان کے اندر انہیں اللہ کا کلام مانا جاتا ہے، ہندوستان ہی سے تعلق حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، پہلے صاحب شریعت رسول کا۔ قرآن نے اس قوم کو جو ان سے ریلیٹڈ ہوگی اسے سابعین کہا ہے، نام بھی دیا ہے قرآن نے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ہندوستان ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس کے بعد لوگ ساری دنیا کے اندر پھیلے تھے وہاں سے، اور پھر وہ سب ختم ہو گئے۔ اب دوبارہ سے نسل شروع ہوئی، شاید بیبلونا سے شروع ہوئی ہو، عراق والے علاقے تھے جہاں سے بھی ہوئی، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے ہوئی ہو، اس لیے کہ ان کے ساتھی یہاں آئے تھے، دونوں جگہ سے ہو سکتا ہے ہوئی ہو۔ اب جو ایک بڑا سیلاب آیا، ساری دنیا تباہ ہوئی، رہنے والے یہاں کہتے سیلاب، تباہی شروع یہاں سے ہوئی تھی، ہندوستان سے۔ وہ علاقہ بھی زیادہ دور نہیں جہاں جا کر کشتی رکی تھی، یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ اب آج پھر ایک بڑی تباہی پوری دنیا کے اوپر ہے۔ دنیا کا ہر انسان تو اب ختم نہیں ہوگا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اب قیامت سے پہلے ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا جس میں ساری نسل کو، انسانی کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ ایسا قیامت میں ہی ہوگا، بڑی قیامت ہے، اس سے پہلے اب ایسا نہیں ہوگا، لیکن ساری دنیا لپیٹ میں ہے۔ اب ایک بار پھر ایسا ہوا ہے، اب ایک بار پھر ایسا ہوا ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر کچھ خاص اور مخصوص حالات ہیں، گراؤ تو پوری دنیا کے اندر ہے، مسلمانوں کا خاص طور سے الگ ایک دوسرا عذاب، اور اس کا ایک بڑا خاص مرکز اور نشانہ جو ہے وہ سینٹر ہندوستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو سیلاب تھا، جب سیلاب ختم ہوا تو کہا کہ ان کے یہاں کی کتابوں میں کہ میں وید پھر دوبارہ دوں گا، وید کا پرچار پھر سے کرنا ہوگا۔ اب یہ جو سیلاب ہے یہ اگر ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اشارہ ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے یہ حصہ جو ہے، جب یہ ختم ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے، کر رہے پہلے سے بھی، لیکن ایک حدیث اور دیکھ لیجیے خالی، بس ایک حدیث کا اس کا آخر کا حصہ ہے۔ تمام مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر ایمان لانے کی حیثیت سے سب سے زیادہ عجیب اور عذیبت والی ایک قوم ہوگی، یقیناً ایک قوم میرے اوپر ایمان لانے والوں میں سے، یکونون من بعدی، بعد کو کبھی ایمان لائیں گے، بعد کو آئیں گے کیسے؟ یجدون صحفا، وہ کچھ اسکرپچرز پلیورل میں ہے، زبر، وہ کچھ صحیفے پائیں گے، فیہا کتاب، ان صحیفوں میں ان کو قرآن کی تعلیمات بھی نظر آئیں گی، یؤمنون بما فیہا، وہ پہلے اس میں جو کچھ ہے اس پر ایمان پہلے لائیں گے، پھر میرے اوپر لانے کے حساب سے عجیب ترین ہوں گے، پھر مجھے بھی مانیں گے۔ تو جب یہ سیلاب ختم ہو جائے اور آگے اس کی کیسے اپروچ کریں گے، اس کو کیسے لے کر چلیں گے، پہلے بھی کر رہے تھے، آگے کیسے لے کر چلیں گے، کچھ چیزیں رہنمائی اللہ نے کی ہے سوچ غور و فکر کے نتیجے میں، اور جس کی تفصیلات میں ابھی پھر نہیں رکھ رہا ہوں یہاں پہ، کچھ آگے غور کریں گے اسے ختم ہونے کے بعد کیسے حالات ہیں، لیکن یہ کی رہے گی، یہ بنیاد رہے گی درمیان میں۔
جو ابھی میں نے رکھی. یہ حضرت نوح کا وطن ہے اور پھر تاریخ ایک بار پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. ختم ہوا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ. آج 5ویں قسط کے اوپر 5 قسطوں میں سے ہم نے تقسیم کیا تھا.